بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب قيم، قواعد اللغة الإنجليزية للطلاب. إنجليزي عربي. كتبه الأستاذ محمد بشير. هذا كتاب قيم، خاصة لطلبة المدارس الدينية خاصة، لأن هذا الكتاب صنف في كلتا اللغتين العربية والإنجليزية، ونحن طلبة المدارس الدينية، خريج المدارس الدينية، نعرف اللغة العربية، وإذا نريد أن نعرف أو نقرأ قواعد اللغة الإنجليزية في اللغة العربية، فهذه اللغة تفيدنا في تفهيم اللغة الإنجليزية. لذا أريد أن أبدأ هذا الكتاب بين أيديكم، وإن شاء الله أنا وأنتم سنستفيد من هذا الكتاب. فهيا نبدأ. یہ کتاب بہت ماشاءاللہ بہت شاندار ہے، خاص کر ہم لوگوں کے لیے. ہم جب مدرسے سے نکلتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ کتاب پڑھیں. ہم لوگ اگر یہ کتاب پڑھیں گے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا. کتاب ماشاءاللہ مکمل انگلش گرامر کو محیط ہے، شامل ہے، اور شاندار بحث ہے، کہیں کوئی کمی نہیں ہے. باقی جہاں تک مجھے معلومات ہیں وہاں تک میں آپ کو بتلاؤں گا جہاں بھی چیزوں کو، اور میں کوشش کروں گا کہ عربی انگلش دونوں میں اس کو کنیکٹ کر سکیں. چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے پارٹس آف اسپیچ سے ان کے یہاں بحث کی جاتی ہے. کیا کہتے ہیں انگریز مطلب انگلش میں. ہمارے یہاں بھی جب شروع کرتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں، تو ہم لوگ پہلے شروع کرتے ہیں موضوع اور محمل. پھر اس کے بعد جو موضوع ہے اسے کلمہ کہہ دیتے ہیں. پھر کلمہ کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں، اسم فعل حرف. پھر اس کے بعد مرکب ہوتا ہے، مفرد مرکب، مرکب میں مفید غیر مفید. تو جس طرح سے بحث کرتے ہیں ویسے ان کے یہاں ہے. سب سے پہلے کلمہ کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف. تو وہ ان کے یہاں بھی جیسے کہ آپ کے سامنے دکھ رہا ہوگا، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے ان کے یہاں، یہ حرف ہے ان کے یہاں. باقی روابط جو کنجکشن ہے، حروف عطف، یہ بھی عطف ہی ہے، صفات وغیرہ، ضمائر وغیرہ. تو جس طرح یہ سب پڑھتے ہیں ہم لوگ تو ویسے ان کے یہاں بھی ہے. اب سب سے پہلے جیسے ایک نون ہے آپ کے سامنے، تو نون کو آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. اسم آپ جانتے ہیں، یعنی اسم وہی ہے، وہ دل علی نفسہ، کہ جو اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زبان نہ پایا جاتا ہو. تو ان کے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. نون یہ لوگ بھی اسی کو کہتے ہیں. اب معرفہ کی، اب اسم کی کتنی قسمیں پڑھتے ہیں ہم لوگ وہاں پر؟ معرفہ، نکیرہ، اور بھی بہت سارے پڑھتے ہوں گے. تو ویسے ان کے یہاں بھی ہے. پروپر نون ہے ان کے یہاں، کس طرح کامن نون ہے ان کے یہاں، میٹیریل نون ہے ان کے یہاں. پروپر کو یہ معرفہ بولتے ہیں، کامن کو نکرہ بولتے ہیں. جیسے وہاں ویسے یہاں پر ہے. ضمائر جانتے ہیں ہم لوگ، جیسے کہ ہوا، ہما، ہم ہمارے یہاں ہے نا. تو اس کے لیے یہ لوگ، ہوا کے لیے یہ لوگ ہی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہما کو اگر اس کو یوز کرنا ہو تو یہ لوگ دے یوز کریں گے. اسی طرح مان لیجیے اگر انتا ہے ہمارے پاس، تو انتا کے لیے یہ لوگ یوز کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جس طرح سے ہم لوگ پڑھ کے آئے وہاں سے ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، اس طرح. تو ان کے یہاں بھی ضمائر کی بحث ہے، وہ آپ دیکھیں گے آسانی سے، بالکل آسان ہے. یہ لوگ بحث کرتے ہیں اس سے. ان کے یہاں بھی جیسے کہ ہوا، ہما، ہم چلتا ہے ہمارے یہاں، پھر اس کے بعد منصوب متصل میں یا، یانا وغیرہ چلتا ہے. ان کے یہاں بھی ویسے ہی چلتا ہے معاملہ. مفعولات کی بحث بھی کرتے ہیں یہ لوگ. صفات، ایجیکٹو ہم لوگ جانتے ہیں. جیسے کہ ایجیکٹو میں ہمارے پاس ہے زید جمیل. تو اب یہ جمیل کیا ہے ہمارے لیے؟ زید تو موصوف ہے، جمیل ہمارے لیے صفت ہے. تو یہی صفت کی بحث ہے. ان کے یہاں بھی صفت کی بحث ہے، آپ دیکھیں گے اچھے سے. الافعال، ورب جانتے ہیں ہم لوگ. فعل سے ہونا یا کرنا کا معلوم ہو، یہ فعل کی تعریف کرتے ہیں. تو سیم ان کے یہاں بھی ورب کا یہی معنی ہے. ورب کے بعد ایک ایڈورب بھی ہوتا ہے نا، یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، آپ اس کو یہاں پر ذکر کر لیں. ایڈورب کو کہتے ہیں ہم لوگ
الاحوال کیا نام دیا ان لوگوں نے؟ الاحوال یا الظروف، یہ دونوں نام دیا اس کو۔ ایڈورب کا کام کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے ورب تو ورب ہی رہا، ایڈ کا مطلب اضافہ کر دینا، آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ورب کے معنی میں کیا کر دیتا ہے؟ اضافہ کر دیتا ہے۔ جیسے ہم لوگ اگر عربی میں بولتے ہیں زید جمیل جدن، زید خوبصورت ہے، جدن نے کیا کیا؟ جمیل کے معنی خود خوبصورت ہے، لیکن جدن نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے، بس اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیا ہے۔ ویسے یہاں پر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں زید از ویری بیوٹیفل۔ اب یہاں پر دیکھیے زید از بیوٹیفل، تو وہ بیوٹیفل خوبصورت تو ہی ہے۔ ویری نے کیا کیا؟ جدہ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا ہے، بس اس نے اس کے معنی کو اور تھوڑا سا اضافہ کر دیا۔ یہ ابھی ایڈورب کو ہم لوگ تھوڑا سا سمجھ رہے ہیں، جب ایڈورب کی بحث آئے گی تو مکمل بحث کریں گے کہ یہ کیا کیا اس کا استعمال ہے۔ ایڈورب آف پلیس ہوتا ہے، جیسے ظرف زمان پڑھتے ہیں ہم لوگ، ظرف مکان پڑھتے ہیں، تو ویسے ان کے یہاں بھی ایڈورب آف پلیس ہے، ایڈورب آف ٹائم ہے، ایڈورب آف ریزن ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب سے بحث کریں گے وہاں پر۔ ابھی آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ ایڈورب بھی کوئی چیز ہے۔ پھر حروف جر، حروف جر ہم لوگ جانتے ہیں پریپوزیشن کہتے ہیں۔ حروف جر ہمارے یہاں 17 ہے، ان کے یہاں بہت سارے آپ دیکھیں گے وہاں پر سب حروف جر ہے۔ جیسے مان لیجیے ہم لوگ اگر کچھ کہتے ہیں اعلیٰ ہے ہمارے پاس ایک حرف جر، تو ان کے یہاں اس کے لیے اون یوز کرتے ہیں، با تا کاف لام واو منز خلا جیسے ہم لوگ یوز کرتے ہیں، ان کے یہاں بہت سارے ہیں۔ روابط، کنجکشن حروف عطف وغیرہ جیسے ہمارے یہاں ویسے ان کے یہاں بھی ہے۔ ایک ان کے یہاں رہ گیا ہے، انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، ایک اور آپ اس کو ذکر کر لیں، ایک ہے انٹرجیکشن۔ کنجکشن کے بعد یہ اس کا کتاب میں ذکر ہے، یہاں نہیں ہے لیکن کتاب میں ذکر ہے۔ انٹرجنکشن اسے لوگ صیغۃ التعجب کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے عربک میں صیغۃ التعجب دو ہی ہے، ما فعلہ اور افعل بھی۔ ان کے یہاں آپ دیکھیں گے ان کے یہاں کافی سارا ان کے یہاں، جیسے کہ آپ دیکھ لیں حرہ ایک لفظ ہے ان کے یہاں، یہ لوگ یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح اوہ بھی کبھی کبھی یوز کر لیتے ہیں، اسی طرح الاس یوز کرتے ہیں۔ تو یہ سب الفاظ ہیں جو صیغۃ التعجب کے طور پر ان کے یہاں استعمال میں آتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ یہ آپ کو بس یہ دکھا دیا گیا کہ یہ پارٹس آف اسپیچ ہیں، اس کو آپ سمجھیں، اسی پر مکمل طور پر بحث کی جائے گی آگے۔ سب سے پہلے یہ نون کو بحث کریں گے آپ کے سامنے۔ نون، اسم کی تعریف ہم لوگ جانتے ہیں، دا نون از اے ورڈ یوز فار نیمنگ اینی تھنگ۔ نون کیا ہے؟ ایک ورڈ ہے، ایک شبد ہے، یوزڈ استعمال کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ فار نیمنگ اینی تھنگ، کسی بھی چیز کو نام بتلانے کے لیے۔ کسی بھی چیز کا نام بتلانے کے لیے ہم لوگ کس کا استعمال کرتے ہیں؟ نون کو۔ ہم لوگ بھی جانتے ہیں الاسم کلمۃ تستعمل لتسمیۃ ای شیء، کسی بھی چیز کا نام بتلانے کے لیے اسم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ مین تو رجل، بک کتاب، وومن امرأة، اسکول مدرسۃ، بوائے ولد، فوکس ثعلب، گرل بنت، سونگ اغنیہ، کیا لفظ ہے یہ؟ اغنیتن، اس کی جمع آتی ہے اغانی۔ لائن اسد، شیر، گلاس کأس او زجاج، باکس صندوق، ایکٹر ممثل، ایکٹر اداکارہ، ایکٹر کو کیا کہیں گے اردو میں؟ اداکارہ۔ باکس مطلب وہی صندوق، بکسہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ اسم ہم لوگ سمجھ گئے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس میں کے کیا کیا تعریف ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کائنڈس آف نون، اسم کی قسمیں، انواع الاسماء، کائنڈس ہم لوگ انواع کہتے ہیں، یہ لوگ کائنڈس کا، انواع کی جگہ اصناف بھی بولتے ہیں لوگ، عربی میں ہم لوگ اصناف بولتے ہیں۔ تو کائنڈس آف نون کیا ہے؟ نمبر 1 دا پراپر نون ہے، الاسم الخاص، اسم العلم جسے کہتے ہیں۔ اب اسم علم ہم مدرسہ بچوں کے لیے بہت آسان ہے بھائی، ہم لوگ ہمیشہ جانتے ہیں اسم علم کون ہے۔ A proper noun is a name for one particular person۔ پراپر نون کیا ہے؟ نام ہے، کس کا؟ ایک پارٹیکولر پرسن کا، کوئی خاص شخص، پارٹیکولر پرسن ہے کوئی خاص شخص، پلیس یا کسی خاص جگہ کا، اور ایونٹ یا کسی خاص حادثے کا، ایز ڈسٹنکٹ فرام اینی ادر، لیکن کیا ہو؟ ڈسٹنکٹ مانے ممتاز، الگ ہو،
بالکل وہ ممتاز ہو فرام اینی ادر، کسی اور چیز سے۔ علم کی بھی تعریف تو یہی کرتے ہیں، جیسے زید ایک نام ہے تو وہ دنیا کے جتنے بھی ہیں سب سے وہ الگ ہے، وہی زید، کوئی اور دوسرا نہیں ہے، وہی تو کرتے ہیں۔ تو وہ دیکھیے الاسم الخاص ہوا اسم لشخص، کہ وہ نام ہو کس کا، لشخص، کسی شخص کا، مکان یا کسی جگہ کا، او شیئن یا کسی چیز کا، او حدث یا پھر کسی واقعے کا بھی ہو سکتا ہے، معین بالذات، لیکن ہو کیسا ہو، معین بالذات شخص ہو، معین بالذات جگہ ہو، ویتمیز عما سواہ، اور اپنے علاوہ سے بالکل کیا ہو، ممتاز ہو، اپنے علاوہ سے کیا ہو، ممتاز ہو۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ عربی جو ہے وہ یتمیز عما سواہ، اور اس کی انگلش ایز ڈسٹنکٹ فرام اینی ادر، دوسرے سے بالکل ممتاز ہو۔ اس کو اگر ہم لوگ لکھیں رٹیں تو کتنا فائدہ ہوگا، رٹ لیں یاد کر لیں تو یتمیز عما سواہ ایز ڈسٹنکٹ فرام اینی ادر، دوسرے سے بالکل کیا ہو، ممتاز ہو۔ اب آپ کو ایگزامپل دے رہے ہیں، سب سے پہلے ایک لفظ ہے اوران، یہ وہران کوئی جگہ ہے جہاں کشتی کو لوڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک، تو میں نے اس کو لکھ لیا تھا، تو اوران ہے یہ وہران۔ دا ریڈ سی دوسرا ہے، دا ریڈ سی مطلب البحر الاحمر، بحر احمر کو ریڈ سی کہتے ہیں، ابھی دنیا میں تو ایک ہی ہے تو یہ عالم ہے۔ دا ریولوشن الثورہ، لیکن کوئی خاص ثورہ ہو اگر تو اس ثورہ کی طرف اشارہ کرے آدمی اگر، تو یہ کیا ہو جائے گا، علم ہو جائے گا۔ اب حدث کہا نا کہ کوئی خاص انقلاب ہو اگر، کوئی خاص واقعہ ہو تو اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ دا الجیرین، یہ تو ایک جگہ ہی الجیر جزائری ہے تو اس کو ہم لوگ جانتے ہیں، یہ بھی کیا ہو جائے گا، دوسرے سے بالکل ممتاز ہے۔ مان لیجیے کوئی ایک آیا، بہت سارے الجیرین آ گئے، الجزائریہ والے آ گئے تو وہ ممتاز ہیں دوسروں سے، تو اس طرح سے۔ دا اٹلانٹک اوشن المحیط الاطلسی، محیط کہتے ہیں اوشن سمندر سے جو بڑا ہے اس کو اٹلانٹک اوشن۔ اٹلانٹک اوشن، اوشن کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں، ایک سیکنڈ دکھ جائے گا آپ کو، یہ بڑا سمندر، یعنی کہ جو سمندر ہے ہی تو لیکن بڑا سمندر کہتے ہیں، جیسے کہ آپ بحر اوقیانوس، بحر کاہل، بحر ہند جو بہت ہی بڑے اپنے ہو تو اسے اوشن اس کو کہیں لوگ۔ اس کا نہر المسیسپی، دا مسیسپی ریور، یہ سب ہے، ہمارے یہاں گنگا ہے، ٹھیک ہے، تو گنگا ہمارے یہاں یہ ہے، جمنا بھی ہمارے یہاں معرفہ علم کی قسم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال علم ہم لوگ آسانی سے جانتے ہیں۔ علم جان گئے تو کامن نون دوسرا ہے، کامن نون بھی ہم لوگ بہت آسانی سے جانتے ہیں، نکیرہ کو ہم لوگ بھی بڑی آسانی سے جانتے ہیں، جیسے کہ مثال دیکھیے، کامن نون از اے نیم، کامن نون کیا ہے، کامن نون نام ہے، وچ از کامن ٹو اینی پرسن، کامن کس کا ہو، کسی آدمی کا، کسی چیز کا، یا کسی بھی آف دا کائنڈ، اسی قسم کا لیکن ہونا چاہیے۔ الاسم العام ہو اسم مشترک، وہ اسم مشترک ہے، لأی شخص، کسی بھی شخص کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، من نفس النوع، اسی قبیل سے۔ جیسے آپ دیکھیں لیک، اب یہ لیک کے معنی ہے جھیل، عربی میں کہتے ہیں بحیرہ۔ اب یہ بحیرہ جھیل جو ہے، یہ دنیا میں تو ہزاروں جھیل ہیں، کوئی خاص جھیل کی تو بات نہیں کر رہا ہے، تو نکرہ ہو گیا۔ تھیٹر، مسرح، مسرح جانتے ہیں نا، ناٹک گھر جہاں پر ہوتا ہے تو اسے ہم لوگ تھیٹر کہتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے۔ تو ابھی دنیا میں ہزاروں ہیں۔ ہاسپٹل، مستشفیٰ، میگزین، مجلہ، ڈکشنری، قاموس، گارڈن، حدیقہ، ریور، نہرن، میوزیم، میوزیم کی عربی ہے متحف، دیکھ لیجئے گا اس کو، متحف میوزیم کو کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، کامن نون ہے، جو کوئی خاص نہ ہو تو اسے کامن نون کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے کچھ انہوں نے الگ سے پڑھ لیجئے جو انہوں نے بتا رکھا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج جو ہے اسم کی تقسیم انگریزوں کے یہاں اتنا سارا نہیں جتنا انہوں نے کر رکھا ہے، میٹیریل، پھر یہاں کلیکٹیو کر رکھا ہے، اتنا سارا ہے نہیں۔ دیکھیے آپ میٹیریل نون دیکھ لیجئے، میٹیریل جہاں سمجھتے ہیں، میٹیریل کے معنی مادہ، الاسم المادی، A material known is the name of a particular kinds of matter. نیم ہے کس کا، میٹر، کسی مادہ کے خاص قسم کا، مادہ کے خاص قسم کا۔ الاسم المادی هو اسم لنوع معین من المادہ، وہ مادہ کے کسی خاص قسم کا نام ہے، مادہ میں جس سے کوئی چیز بنتی ہے، جیسے واٹر ہے، واٹر سے ہم لوگ کچھ بناتے ہیں، دودھ ہے جو اس سے ہم لوگ کچھ بناتے ہیں، گولڈ ہے، سونے سے بہت سی چیزیں بنتی ہے، سلور ہے، چاندی سے ہے، ووڈ ہے، لکڑی ہے، تو لکڑی سے بھی بہت سی چیزیں بناتے ہیں ہم لوگ۔
تو جس سے ہم لوگ کوئی چیज़ بنا سکیں اس کے یہ لوگ اس میں مادہ کہتے ہیں میٹیریل نون، اور اس کا الگ سے ذکر کرتے ہیں. پھر آپ کو وہ بتائیں گے کہ واٹر، اس کو ہم لوگ گن نہیں سکتے، واٹر کو کیا گن نہیں سکتے. لا یمکن عدہ. تو جب گننا ممکن نہ ہوا تو اس کا مطلب، اگر گننا ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کیا نہیں کر سکتے، اس کی واحد اور جمع بھی نہیں لا سکتے. یہ مطلب ہو اس کا، اگر گننا ممکن نہیں ہے تو اس کے واحد اور جمع بھی نہیں لا سکتے. ملک دیکھ لیجیے، آپ کیا گن سکتے ہیں اس کو؟ دودھ کو نہیں گن سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا واحد تو ہے یہ، لیکن اس کا جمع نہیں لا سکتے. اس طرح گولڈ ہے، سلور ہے، ووڈ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب تو واحد ہی ہیں لیکن ہم اس کے جمع نہیں لاتے ہیں. دا کلیکٹیو نون. اس کے بعد دیکھیں کلیکٹیو نون، اسم الجمع. کلیکٹیو نون کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک ایسا لفظ جو مجموعے پہ دلالت کر دے، یعنی وہ تو واحد ہو لیکن وہ دلالت کرتا ہو پورے ایک مجموعہ پہ. جیسے ہم لوگ جب آرمی بولتے ہیں تو آرمی سے کیا ایک آدمی مراد ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، پورے ایک جماعت کو مراد لیتے ہیں ہم لوگ. تو ایسے ہی آرمی. یہاں پہ دیکھیں کلیکٹیو نون از اے نیم آف اے گروپ آف پرسن. کلیکٹیو نون کیا نام ہے کس کا؟ گروپ آف پرسن کا، یعنی لوگوں کے گروپ کا، اور تھنگ یا پھر چیزوں کے گروپ کا. ایز ون کمپلیٹ انڈیویجول ہول. لیکن کیا ہے کہ وہ ایک ہو، لیکن وہ کیا ہے کمپلیٹ انڈیویجول، کہ وہ ایک ہو اور ایک ہو کر کے بھی وہ مکمل کو ڈینوٹ کرے. انڈیویجول ہو کر کے بھی وہ مکمل کو ڈینوٹ کرے. کرے اسم الجمع ہوا اسم لمجموعات من الاشخاص، کہ وہ لوگوں کے گروپ کا نام ہے. ینظر الیہا، اور اس کو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں، علی انہا وحدۃ کاملہ، کہ وہ ایک وحدت ہے، یعنی وہ سب لوگ بھی بالکل کیا ہے اکائی کی طرح ہیں. لا تتجزا، جو اس سے الگ نہیں ہو سکتے، جو اس سے الگ نہیں ہو سکتے. اب اگزامپل دیکھیے، جوری. جوری کسے کہتے ہیں؟ اے گروپ آف ججز. جو جج ہیں اس کے گروپ کو جوری کہتے ہیں. ہیئت محلفین یا لجنۃ تحکیم کہیں گے. فیصلہ کرنے والے جو ہیں ہیئت محلفین یا لجنۃ تحکیم، تو ان کا جو محکمہ ہے، ان کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، تو ان سب کو ہم لوگ جوری کہتے ہیں، اے گروپ آف ججز کو. تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ جوری دیکھنے میں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ سنگولر ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. یہ اسم الجمع کلیکٹیو نون ہے، یعنی ایک لفظ تو ایک دکھ رہا ہے ہمیں، لیکن یہ پورے ایک مجموعے کا نام ہے. فلیٹ. فلیٹ کسے کہیں گے؟ اے گروپ آف وار شپ. وار کے معنی لڑائی، شپ کے معنی کشتی. تو جو کشتی، جو لڑائی والی کشتی ہے، اس کے گروپ کو کیا کہیں گے؟ فلیٹ کہیں گے. اسطول، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسطول. عدد من السفن الحربیہ، جنگی کشتیوں کی ایک تعداد کو فلیٹ کہتے ہیں. آرمی، اے گروپ آف سولجرز. جیشن، عدد من الجنود، کیا ہے؟ جنود، فوجیوں کی ایک تعداد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آرمی کہتے ہیں. امپائر، اے گروپ آف نیشن انڈر دا ون رولرشپ. امپائر کسے کہتے ہیں؟ اے گروپ آف نیشنز، کئی سارے ملک کے ایک بڑی گروپ، ملکوں کا گروپ کیا ہو؟ انڈر ون رولرشپ، ایک رولرشپ کے اندر میں ہو. امپراتوریہ، عربی میں کہتے ہیں عدد من الامم، کئی سارے نیشن، یہ سب کیا ہے؟ تحت حکم واحد، ایک ہی حکومت میں زندگی بسر کر رہے ہوں. جیسے کہ امپراتوریہ الاسلامیہ، اس عثمان امپائر کو، خلافت عثمانیہ کو ہم لوگ جانتے ہیں، اوٹومن امپائر کو. فلوک، ایک لفظ ہے فلوک، اس کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی ہے گروپ آف شیپ، جو انہوں نے دے رکھا ہے. شیپ مطلب قطیع، عدد من الاغنام، بکریوں کی ایک تعداد ہو تو اسے فلوک کہتے ہیں. اور دوسرا فلوک کہتے ہیں برڈس، پرندوں کی تعداد ہو. عربی میں ہم لوگ کہتے ہیں سربن جمع اسراب، پرندوں کی جماعت. تو سربن جمع اسراب آتے ہیں، اس کی فلوک کا دو معنی ہیں. ایک تو ہے بکریوں کی تعداد کو کہیں گے، ایک بڑی عدد کو، اور دوسرا پرندوں کی. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کو بتلا رہے ہیں کلیکٹیو نون کے بارے میں. آپ کو یاد نہیں رکھنا ہے، بس ایک مطلب سن لیا آپ نے کافی ہے. اس کے بعد میں بھی بتاؤں گا کہ آپ کو یاد کیا کرنا ہے. پھر ان کے یہاں ہے الاسماء المرکبہ، اس میں مرکب، یہ دیکھ لیجیے. اس میں مرکب ہم لوگ جانتے ہیں، جیسے کہ زید جمیل، یہ بھی مرکب مفید ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان کے یہاں کمپاؤنڈ نون کہتے ہیں، جیسے کہ دو اسم کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو تو اسے اسم مرکب کہتے ہیں. جیسے دیکھیے اسکول ماسٹر، اب یہاں پر اسکول الگ ہے، ماسٹر الگ، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا.
اب دونوں کو ملا کر ایک معنی ہوا اس کا صرف مدرس. گن پاؤڈر, گن کے معنی گن, پاؤڈر کے معنی جو اس میں پاؤڈر ڈالا جاتا ہے بندوق میں. اب دونوں کو ملا کر ایک معنی ہو گیا بارود. شاپ کیپر, شاپ کا معنی دکان, کیپر معنی اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا. دونوں کا معنی ایک ہو گیا صاحب محل تجاری, وہی جو دکاندار ہے. مون لائٹ, مون کے معنی چاند, لائٹ کے معنی روشنی. دونوں کا معنی ہو گیا نور القمر. ہاؤس میڈ, ہاؤس کے معنی گھر, میڈ کے معنی نوکر. دونوں کا معنی ہو گیا خادمہ. اب یہ ہاؤس کا الگ الگ نہیں معنی کریں گے, گھر خادمہ, بس خادمہ ہی ہوگا. سی شور, سی کے معنی سمندر, شور کے معنی کنارہ. دونوں کا معنی ہو گیا شاطئ البحر. تو یہ کیا ہوا کہ کمپاؤنڈ نون ہے. اس کے بعد ہے پوسٹ کارڈ. پوسٹ معنی پوسٹ جو آتا ہے وہ آدمی, اور کارڈ معنی کارڈ, تو اس کا ہو گیا بطاقہ برید. ٹی ٹائم, ٹی معنی چائے, ٹائم معنی ٹائم, تو دونوں کو ملا کر معنی ہو گیا وقت الشائے. نیوز پیپر جریدتن. اسٹیم انجن, محرک بخاری, اسٹیم کے معنی ہے بخار, یہ جو بھاپ نکلتا ہے نا وہ, اور انجن کسے کہتے ہیں محرک, عربی میں یاد کر لیجیے گا, انجن کو ہم لوگ محرک کہتے ہیں. آئس کریم, آئس الگ لفظ ہے, کریم الگ لفظ ہے, دونوں کو ملا کر مثلج. نائٹ ٹرین, قطار اللیل. ایپل ٹری, شجرۃ التفاح. سینڈ اسٹارم, سینڈ کے معنی ریت, اسٹارم کے معنی وہ طوفان جو ہے نا وہ. عاصفۃ رملیہ, عاصف میں طوفان, رملیہ میں سینڈ والا. خیر اب یہاں پر آپ دیکھیے, میں آپ کو اب یہاں بتا دیتا ہوں جو ہمیں یاد کرنا ہے. جو انہوں نے بتا رکھا وہ آپ نے پڑھ لیا, بہت ٹھیک ہے. اب آپ اس کو بس یاد رکھیے. ہمیں یاد کیا کرنا ہے, سوری, ہمیں یہ یاد رکھنا ہے یہاں پر. یہ دیکھیے, سب سے پہلے آپ کو دو یاد رکھنا ہے. ایک تو پروپر نون, ایک ہمیں یاد رکھنا ہے پروپر نون. ایک تو یہ یاد رکھنا ہے یعنی کہ علم کو, وہ آپ نے دیکھ لیا, جیسے علم کون تھا, زید. تو ایک تو یہ یاد رکھنا ہے. دوسرا ہمیں یاد رکھنا ہے کاؤنٹیبل نون. کاؤنٹیبل نون کا مطلب کیا ہوا, جسے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, گن سکتے ہیں. مطلب یمکن عدہ, یہ ہو گیا, یہ جس کا گننا ممکن ہو. جیسے جس کا گننا ممکن ہو, جیسے آپ کچھ بھی دیکھ لیجئے, آپ کا ایگزامپل ہو سکتا ہے یہاں پر. ایک سے ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں. مین آپ گن سکتے ہیں, بک آپ گن سکتے ہیں. تو اگر آپ جس کو گن سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا واحد جمع دونوں آئے گا. واحد تو ہے ہی ہے جیسے ایک مین بک, لیکن اس کا آپ جمع دونوں ہی لائیں گے. اب اس کیٹیگری میں کون کون آ جائے گا آپ کا, اس کیٹیگری میں آپ کے دو آ جائیں گے. جیسے کہ ایک آئے گا آپ کا کلیکٹیو نون اور دوسرا آئے گا کامن نون. کون کون آ جائے گا آپ کا, ایک تو آ جائے گا آپ کا کامن نون جس کا آپ جمع لائیں گے, اور دوسرا آ جائے گا آپ کا کلیکٹیو نون. یہ دو آ جائے گا. اور دوسرا ہے آپ یاد رکھیں گے انکاؤنٹیبل نون. ٹھیک ہے, انکاؤنٹیبل نون. مطلب لا یمکن عدہ, لا یمکن عدہ, جس کا گننا کیا ہو, ممکن نہ ہو. لا یمکن عدہ, جس کا گننا ممکن نہ ہو. تو جس کا گننا ممکن نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ کون کون ہے ہمارے سامنے. جیسے کہ ایک ہمارے پاس میٹیریل نون,
ایک اور دوسرا ہمارے پاس ابسٹریکٹ نون. ابسٹریکٹ نون انہوں نے نہیں بتلایا آپ کو، میں بتلا دے رہا ہوں. ابسٹریکٹ نون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے آپ چھو نہ سکیں، جیسے کہ لو، پیار. کیا آپ پیار کو چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. آپ اس کو محسوس کر، جس کو آپ محسوس کر سکیں تو اسے ابسٹریکٹ نون کہتے ہیں یہ لوگ. خیر، آپ کو یہاں پر اتنا یاد رکھنا ہے کہ اگر انکاؤنٹیبل نون کچھ ہو آپ کے پاس تو آپ اسے کیا کر سکتے ہیں، آپ اس کو گن نہیں سکتے. گن نہ سکنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کی جمع نہیں لائیں گے. تو تین یاد کرنا ہے. نمبر 1 پروپر نون آپ کو یاد کرنا ہے، عالم. ٹھیک ہے. دوسرا یاد کرنا ہے کاؤنٹیبل نون، جس کو آپ گن سکتے ہیں تو اس کی جمع لائیں گے. وہ کون ہے آپ کا؟ کامن نون ہے، کلیکٹیو نون ہے، دونوں کی جمع آپ لائیں گے. تیسرا ہے انکاؤنٹیبل نون، جسے آپ گن نہیں سکتے، تو اس میں ایک میٹیریل نون ہے، ابسٹریکٹ نون ہے، جس کی آپ جمع نہیں لائیں گے. جیسے کہ واٹر کی جمع لا کے دکھائیے، آپ نہیں لا سکتے کیونکہ آپ واٹر کو گن بھی نہیں سکتے ہیں. ملک کی، ووڈ کی، تو آپ اس کی جمع نہیں لا سکتے. یہی آپ کو بتلانا تھا ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے اور یاد بھی کریں گے. چلیے، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں مفرد اور جمع کی طرف. مفرد اور جمع ان کے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھ لیجئے اس کو کیسے یہ لوگ مفرد اور جمع بناتے ہیں. کچھ قاعدے ہیں ہمارے یہاں عربی میں بھی. کچھ قاعدہ ہے جیسے کہ آپ رجل ہو تو رجال ہے نا، مسلمون ہے تو مسلمون ہے، اسی کا مسلمتن ہے جو مؤنث سالم مسلمات ہے. تو یہ ہمارے پاس جمع بنانے کا طریقہ عربی میں ہے. تو ان کے یہاں بھی کچھ قاعدے ہیں. اب یہ اپنے حساب سے چلیں گے تو دیکھیے ان کو کیا قاعدہ ہے. کہہ رہا ہے کہ نون کین بی سنگولر اور پلورل. نون کیا ہو سکتا ہے؟ سنگولر اور پلورل، مفرد اور جمع دونوں ہو سکتے ہیں. سنگولر نون، ایک مفرد نون جو ہے ڈینوٹس بتلاتا ہے ون آبجیکٹ، ایک چیز کو. آبجیکٹ کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ چیز. پلورل نون ڈینوٹس مور دین ون آبجیکٹ. لیکن اگر پلورل نون ہے وہ بتلاتا ہے مور دین ون آبجیکٹ، ایک سے زیادہ چیز کو. جمع تو ہے یہ دو یا دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے. الاسماء قد تكون مفردة او جمعا، کبھی مفرد ہوگا یا جمع ہوگا. الاسم المفرد يشير الى شيء واحد، وہ ایک چیز کو بتلاتا ہے. الاسم الجمع يشير الى اکثر من شيء واحد، ایک سے زیادہ چیز کو وہ بتلاتا ہے. پھر یہاں کہہ رہے ہیں لا يوجد مثنى في اللغة الانجليزية، انگریزی زبان میں تثنیہ نہیں پایا جاتا. یوجد مفرد او جمع فقط، صرف مفرد یا جمع ہی پائے جاتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم عربی میں تینوں آتا ہے. ہوا یہ مفرد ہے تو ہما تو یہ ہم تین ہے. لیکن ان کے یہاں ہوا کے لیے ہی تو دیکھیں گے آپ، اور ہم کے لیے دے تو دیکھیں گے آپ، لیکن ہم کے لیے الگ سے نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں ہما ہے تثنیہ کے لیے، تو ان کے یہاں الگ سے نہیں ہے. اس دے کو ہی یوز کریں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے، ہما کے لیے بھی اور ہم کے لیے بھی دے کا ہی یوز کریں گے یہ لوگ. تو یہ آپ کو بتایا انہوں نے کہ عربی میں کیا ہے. عربی میں تو ہے واحد تثنیہ جمع، ان کے یہاں تثنیہ نہیں ہے. خیر، جمع بنانے کا طریقہ دیکھیے. پہلا طریقہ یہ ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی لفظ ہو، آپ اس لفظ، جیسے بک ایک لفظ ہے تو آپ کچھ نہ کرو، ایس لگا دو بس، تو آپ کا پلورل بن جائے گا. ایک طریقہ تو یہی ہے. تو پہلا طریقہ یہ بتا رہے ہیں بائی ایڈنگ ایس، کہ آپ کیا کر دو، ایس اضافہ کرو. ایڈ منے اضافہ کرنا. ٹو دا سنگولر نون، سنگولر نون میں دس اپلائز ٹو موسٹ نونس. دس اپلائز، یہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے ٹو موسٹ نونس، بہت سارے نون کے لیے. ایکسیپٹ سم کیسز، ایکسیپٹ منے سوائے کچھ کیسز میں یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے تمام اکثر نون میں سوائے کچھ کیسز کے. ڈیٹ ول بی ایکسپلینڈ، جو ایکسپلین کیا جائے گا، وضاحت کی جائے گی جس کی، لیٹر آن، بعد میں. یہ تعبیر بہت شاندار ہے، ابھی آپ دیکھیں گے. بِإِضَافَةِ ایس الی الاسم المفرد، یعنی جمع کیسے بنائیں گے آپ؟ ایس کا اضافہ کر کے اسم مفرد میں. یسری ہادہ، یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے علی معظم الاسماء، بہت سارے اسماء پر، اکثر اسماء پر یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے. ما عدا بعض الحالات، کچھ حالات کے علاوہ. التی سیتم توضیحها فیما بعد، جن حالات کی توضیح کی جائے گی اس کے بعد میں اس کے حالات کی توضیح کی جائے گی. اب یہ دیکھیے، یسری ہادہ علی معظم الاسماء، یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے بہت سارے اسماء پر. ہم لوگ اس کے عربی بنانا ہوگا کہ یہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے بہت سارے افعال پر. تو ہم کہہ سکتے ہیں یسری هذه القاعدہ علی معظم الافعال، کچھ حالات کو چھوڑ کر. ما عدا بعض الحالات التي سيتم توضیحها فيما بعد. یہ بہت شاندار ہے
This applies to most nouns, to most verbs, except some cases that will be explained later on. خیر آپ اس کو مطلب ہم بھی کوشش کریں گے اس کو یاد کر لیں, آپ بھی کوشش کیجیے. خیر آگے دیکھیے کیا کیا یہ ہیں. جیسے بک ہے, اب بک کو کیا کرنا ہے, آپ کو کچھ نہیں کرنا, بکس لے آئیے, ایس لے آئیے. کیٹ بلی, کیٹس کر دیجیے. میپ خریدت النقشہ, میپس کر دیجیے. روز گلاب, روزز کر دیجیے. یعنی بس آخر میں کیا کہ ایس لگائیے. ہینڈ ہاتھ, ہینڈس کر دیجیے. یہ تو اکثر نون کے ساتھ یہی معاملہ, لیکن سبھی نون کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے, تو وہی بتا رہے ہیں. یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ بائی ایڈنگ ای ایس, اوپر تو آپ نے ایس کا اضافہ کیا, کہیں کہیں پر آپ کو ای ایس کا اضافہ کرنا پڑے گا ٹو دا سنگولر, سنگولر میں فار ورڈس اینڈنگ ان, ان الفاظ کے لیے, فار ورڈس ان الفاظ کے لیے اینڈنگ جو ختم ہو رہے ہو کہاں پر, ان ایس ایچ. کہاں پر ختم ہو رہے ہو, ایس ایچ ہو لاسٹ میں, سی ایچ ہو لاسٹ میں, ایکس ہو, زیڈ ہو, او ہو. باضافت ای ایس, آپ ای ایس کا اضافہ کریں الی الاسماء المفردہ, ان اسماء مفردہ میں, التی تنتہی بالحروف التالیہ, جو ختم ہو رہے ہوں کہاں پر, نیچے والے حروف میں, آنے والے حروف میں. اب وہ کون کون ہے دیکھیے. سب سے پہلے برانچ, یعنی کہ یہ الفاظ جو ہیں سی ایچ والے ہیں, ٹھیک ہے, لاسٹ میں کیا ہے, سی ایچ ہے, تو آپ کیا اضافہ کریں گے, جمع بنانے کے لیے ای ایس کا اضافہ کریں گے. دیکھ لیجیے برانچ سی ایچ ہے, غصن اور فرعون ٹہنی کے معنی میں, شاخ کے معنی میں, تو کیا ہو جائے گا, یہ ای ایس بڑھا دیں گے تو برانچز, فروعن اغصان. بینچ سی ایچ ہے, مقعد سیٹ کے معنی میں, بینچز مقاعد. چرچ سی ایچ ہے, کنیستن کے معنی میں, تو چرچز کنائس آ جائے گا. میچ, میچ کے معنی ہم لوگ جانتے ہیں, ایک میچ تو وہی جو ہم لوگ کھیلتے ہیں, اس کی عربی آتی ہے ان کے یہاں مبارات, وہ مقابلہ جو ہوتا ہے, میچ انڈیا پاکستان کے بیچ جو میچ ہے. ایک میچ کی دوسری عربی وہ آپ کے سامنے, عود الثقاب, عود کے معنی لکڑی, لیکن یہ کون سی لکڑی ہے, جو آگ لگانے کے لیے یوز ہوتا ہے نا, اسے کہتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کو دیکھ لیجئے. یہ دیکھیے عود الثقاب کیا ہے, فور فائر لائٹنگ, سب سے اوپر دکھ رہا ہوگا نون کے نیچے, فور فائر لائٹنگ, یعنی وہ آگ جلانے کے لیے, روشنی پیدا کرنے کے لیے یوز ہوتا تھا. جیسے کہا ٹو پٹ اے میچ ٹو دی پیپرس, اشعل النار فی الاوراق, اس نے پیپر کو آگ لگا دیا, اس میں آگ بھڑکا کہ بعود ثقاب, کس سے, اسی تلی سے, جو ماچس کے تلی جو بھی ہے اس سے کیا. اور دوسرا میچ کے معنی اگر اسپورٹ کی بات ہو رہی ہو تو اس کے بعد کیا ہے, مقابلہ, مبارات میچ کے معنی میں آتا ہے. جیسے باکسنگ میچ ہے اگر تو مقابلہ تو ملاکمہ کہیں گے آپ. فٹ بال میچ ہو تو کیا کہیں گے, مقابلہ یا مبارات کرۃ قدم کہیں گے. تو خیر یہ آپ جانتے ہیں. خیر چلیے دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر لاسٹ والا حرف ایس ایچ ہو تو بھی کیا کریں گے, ای ایس میں بدل دیں گے. جیسے کہ ہمارے لفظ برش کیا ہے, فرشاتن, وہ جو برش نہیں ہوتا جس سے ہم لوگ کچھ صاف وغیرہ کرتے ہیں, تو یہ ایسے برشس, فرشن. بش, بش کے معنی جھاڑی, شجیرتن جھاڑی, تو ایس ایچ ہے تو کیا بشس ہو جائے گا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر لاسٹ میں ایکس ہو تو بھی ای ایس لگاؤ جمع بنانے کے لیے. باکس, باکسس. ٹیکس, ٹیکس جانتے ہیں, ضریبتن عربی میں کہتے ہیں ٹیکسس. ایس ہو اگر لاسٹ میں, ٹھیک ہے, تب بھی کیا کر دو, ای ایس کر دو. جیسے یہاں پر دیکھیں ماس, ایم اے ایس ہے لاسٹ میں, تو حشدن بھیڑ کو کہتے ہیں ماس, تو کیا ہوگا ماسس. حشودن. ڈریس, ثوبن یا فستان, کپڑا, تو کیا ہو جائے گا ڈریسس. گیس کی عربی ہے گاز, کیا عربی ہے گاز, گیس, جو گیس ہم لوگ کے یہاں نا وہی گیس, تو اس کے گیسس. گلاس, کاسن یا کوبن اور زجاجن, کاسن کی جمع کوس, کوبن کی جمع اکواب, مانا پیالہ. پھر ان کا اگر لاسٹ والا زیڈ ہو تو بھی کیا کر دو, ای ایس بڑھاؤ. جیسے فیض ہے, تربوز سرخ ٹوپی, تو کیا ہو جائے گا فیزز. ٹوپاز ہے, زرد نگینہ, یاقوتۃ صفرا, یاقوت میں نے وہی نگینہ, یاقوت زمرد وغیرہ جو موتی ہے نا وہی, تو کیا ہو جائے گا ٹوپازس. یہ تو دو بتا دیا آپ کو, ایک تو کہ ایس بڑھاؤ, اور باقی اگر ایس ایچ ہو, سی ایچ ہو وغیرہ وغیرہ, تو انہوں نے کہا کہ کیا ای ایس بڑھا دو. دو بتائے انہوں نے. تیسرا بتائے جا رہے ہیں آپ کو کہ بائی چینجنگ وائی پریسیڈنگ بائی اے کانسوننٹ ٹو آئی ای ایس, کہہ رہے ہیں کہ بائی چینجنگ وائی, وائی کو بدل دو. کس وائی کو بدلنا ہے, پریسیڈیڈ, جس وائی سے پہلے. پریسیڈ معنی بھائی جس وائی, پری کے معنی پہلے, بس اتنے یاد رکھ لیجیے, پری, پری کے معنی پہلے, جس وائی سے پہلے کیا ہو, اے کانسوننٹ ہو.
آپ شاید کانسوننٹ اور وویل کو جانتے ہیں. ہمارے یہاں حروف علت کتنے ہیں؟ ہمارے یہاں حروف علت 3 ہیں. الف واو یا. صحیح ہے. ان کے یہاں حروف علت ہے اے ای آئی او یو. یہ ان کے یہاں حروف علت ہے. ٹھیک. تو یہ حروف علت کو وویل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف علت کو ہم لوگ حروف علت کہتے ہیں نا, یہ لوگ حروف علت کو وویل کہتے ہیں. ہم لوگ اپنے حروف علت بولتے ہیں, یہ اسی کو وویل بولتے ہیں. باقی اس کے علاوہ یہ 5 الفاظ کے علاوہ جتنے بھی الفاظ بچ گئے, بی سی ڈی ایف, مطلب جتنے بچ گئے, تو ان سب کو یہ لوگ کانسوننٹ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کانسوننٹ. ٹھیک. جو بھی الفاظ بچ گئے سب کو یہ لوگ کیا بولیں گے؟ کانسوننٹ بولیں گے. تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وائی سے پہلے کیا ہے, کوئی کانسوننٹ ہو تو کیا کر دیں گے آپ یہ کریں گے کہ وائی کو بدلیں گے آئی سے, آر ای ایس بڑھا دینا. وائی کو کس سے بدل دیں گے؟ آئی سے آر ای ایس بڑھا دیں گے. یہ جس کو اویل تو پتہ ہی ہو, آپ کو نہ پتہ ہو تو لکھ لیجیے گا. حروف علت ان کے یہاں اے ای آئی او یو ہے, اور باقی جتنے الفاظ ہیں اس کو یہ لوگ کانسوننٹ کہتے ہیں. اچھا, ایک اور چاہے آپ لکھ لیجئے. یہ عربی میں حروف علت کو اس کتاب میں یہ کہے گا حروف متحرک. کیا کہے گا؟ حروف متحرک. ٹھیک ہے. اور کانسوننٹ کو کہے گا یہ حرف ساکن. چاہے تو آپ لکھ لو. حروف علت کو کیا کہے گا یہ کتاب والا؟ حروف متحرک کہے گا, اور کانسوننٹ کو کہے گا یہ حرف ساکن. چلیے. تو کیا بتایا انہوں نے؟ بتغییر حرف وائی کو بدل دینا ہے. المسبوق, جس وائی سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو. حرف ساکن سمجھ گئے نا؟ کانسوننٹ ہو. ٹھیک ہے. کانسوننٹ یعنی اے ای آئی او یو کے علاوہ. تو کس میں بدل دینا؟ آئی ای ایس میں. ای ایس تو آپ کو لگانا ہی ہے, لیکن وائی کو کیا کر دینا ہے؟ وائی کو آئی سے بدل دینا. وائی کو آئی سے بدل دینا, اور لاسٹ میں ای ایس لگا دینا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایگزامپل. دیکھیے, جیسے لیڈی ہے, لاسٹ والا حرف کیا ہے؟ وائی ہے, لیکن وائی سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ اے ای آئی او یو میں سے نہیں ہے, حروف علت میں سے نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ ڈی کانسوننٹ ہے. تو اس کو کیا کر دیں گے؟ وائی کو ہم پہلے بدل دیں گے آئی سے, اور لاسٹ میں ای ایس لگا دیں گے. جیسے دیکھیں لیڈیز, سیدات. سیدہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی عورت کو سیدہ کہتے ہیں. اسٹوری, قصہ, تو اسٹوریز. فلائی, مکھی کو کہتے ہیں. وائی ہے, اور وائی سے پہلے کیا؟ ایل کانسوننٹ ہے. تو کیا کر دیں گے؟ وائی کو آئی سے بدلیں گے, اور ای ایس بڑھا دیں گے. آرمی ہے تو آرمیز ہو جائے گا. ذبابتن ہے, ٹھیک ہے, فلائی کے. لیکن مان لیجئے بٹ اف وائی, لاسٹ والا حرف وائی تو ہو, لیکن اس پریسیڈیڈ بائی اے وویل, اور اس سے پہلے کیا ہو؟ وویل. وویل مطلب اے ای آئی او یو میں سے. تو کیا کر دیں گے آپ؟ دا پلورل از بائی ایڈنگ ایس اونلی. تو پلورل بنے گا, جمع بنے گا اونلی کیا اضافہ کرنے سے؟ ایس. اما اذا كانت وائی مسبوقہ بحرف متحرک, وائی سے پہلے کیا حرف متحرک ہو یعنی وویل ہو, فإن الجمع يكون بإضافة ایس فقط. تو جمع بنائیں گے آپ صرف ایس کا اضافہ کر کے. جیسے آپ دیکھیں ویلی, ویلی سے پہلے لاسٹ میں وائی ہے, صحیح ہے, لیکن اس سے پہلے ای ہے. ای کس میں سے؟ دیکھ لیجیے یہاں, اور وویل میں تھے. تو اس کا مطلب آپ کو صرف کیا کرنا ہے؟ ویلی کو آپ بس ایس لگا دو. کیا ہو جائے گا؟ ویلیز. وادی جمع اودیہ. بوائی, بوائز. کی, کیز. لاسٹ میں وائی تو ہے لیکن اس پر ای ہے, اے وویل میں سے. ڈے, ڈیز. ٹوائی, لعبتن, کھلونا, ٹوائز. اس کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں یہ بائی چینجنگ دا ایف اور ایف ای ٹو وی ایس. ایک ضابطہ ہے ان کے یہاں کہ لاسٹ والا حرف مان لیجیے ایف ہے یا ایف ای ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو جمع بناتے وقت وی ای ایس میں بدل دیں گے. یعنی سمپل سی بات ہوا کہ ای ایس تو لگانا ہی ہے آپ کو, بس یہ کہ وی کو کس سے بدل دینا ہے؟ وی کو آپ کو ایف کو آپ کو کس سے بدل دینا ہے؟ وی سے. ایف جو ہے آپ کا, اس کو کس سے بدل دینا ہے؟ وی سے. جیسے آپ دیکھیے بتغیر حرف ایف او ایف ای الی وی ای ایس, کس سے بدل دینا؟ وی ای ایس سے. جیسے کہ لیف ہے, مان لیجیے لاسٹ والا ایف ہے, تو آپ کیا کر دیں گے؟ سب سے پہلے اس ایف کو وی بنا دیجیے, لی وی, اور لاسٹ میں کیا بنے؟ ای ایس بڑھا, کیا ہو جائے گا؟ لیوز, پتے. وائف ہے آپ کا, آپ کی وائف, ایف ای ہے, کچھ نہ کرو آپ, ایف کو ہٹاؤ یہاں سے, ٹھیک ہے, وی لگا دو, باقی بعد میں ای ایس لگا دو. کیا ہو جائے گا؟ وائفز, بیوی. نائف ہے, نائفز. تھیف, لسن, چور, تھیوز. وولف, ذئبن, بھیڑیا, وولفز, ذئابن.
تو اس طرح سے آپ اس کو بنائیں گے. چلیے irregular plurals. اس کے بعد آپ کو یہ بتا رہے ہیں شواذ الجمع. کچھ تو آپ کو قاعدہ بتلایا انہوں نے، اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھیے جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم کا تو قاعدہ ہے ہمارے یہاں، لیکن جمع مکسر کا کوئی قاعدہ نہیں ہمارے یہاں. عربک میں جمع مکسر کا کوئی قاعدہ نہیں. جیسے امراتن، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ نساؤن آ جاتی ہے. کوئی قاعدہ نہیں ہے بھائی. تو ایسے ان کے یہاں بھی رول ہے ایسے کچھ. تو دیکھیے کیا کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہنا کا اسماء شاذہ، کچھ اسماء شاذ ہیں. ویتم جمعها بتغییر الحروف المتحرکہ، ان کی جمع بنائی جاتی ہے حروف متحرکہ کو بدل کر. حروف متحرکہ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی بتایا تھا آپ کو، وویل یعنی کہ اے ای آئی او یو کو بدل کر. وہی لا تخضع لقواعد ثابتہ، یہ کسی قاعدے کے تحت آتے باتے نہیں. جیسے مین ہے، اے ہے وویل، تو اس کو کیا کہ ای سے بدل دیا، اس کے جمع بن گیا مین سے مین. وومین عورت، ویمن نساء جمع ہو گیا. توتھ دانت، تیتھ کر دیا اس کو. فٹ قدم، فیٹ کر دیا. فٹ دیکھیں وویل ہی ہیں یہ وہ، تو اسی کو بدل دیا بس. آکس آکسن کر دیا بیل کو. چائلڈ بچہ، چلڈرین کر دیا. تو یہ ایسے اسما ہیں جو کسی خاص قاعدے کے تحت آتے باتے نہیں. آگے بتا رہے ہیں کما ان هناك اسماء مفرد لا تتغیر فی حالت الجمع. کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جو جمع کی حالت میں بھی نہیں بدلتے، یعنی کہ اس کا واحد اور جمع دونوں ایک ہوتا ہے. جیسے عربی میں ہمارے یہاں ایک ہے فلکن. فلکن جانتے ہو نا آپ لوگ؟ فلکن یہ کیا کہتے ہیں، واحد بھی ہے، مذکر مؤنث ایون کے جمع بھی یہی ہے، آپ پڑھیں گے وہاں پر. تو ایسے بھی جو جمع کی حالت میں بدلتے نہیں. عربی میں بھی کچھ ایسے جمع مل جائیں گے آپ کو. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے. ڈیئر ہرن کو کہتے ہیں. غزال، اور اس جمع کو بھی ڈیئر ہی کہتے ہیں. عربی میں جس کی جمع غزلان ہے. شیپ خروف، خروف کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بھیڑیا وہ نہیں ہوتا، بھیڑ بکری بھیڑ، تو اسی کو خراف کہیں گے. خرفان کہیں گے. اغنام کہیں گے. تو اس کا واحد بھی شیپ، جمع بھی شیپ. ڈک بطخ، ڈک بطخ. بطتن بطتن واحد ہے، بطن اس کی جمع ہے. اور ڈک سنگولر پلورل دونوں ایک ہی ہے. کچھ اور اسما ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے آپ. کچھ اور اسما دیکھ لیجیے. کچھ اسما ایسے بھی ہیں ہونا کا، ایک سیکنڈ یار. دیکھیں کیا ہونا کا اسماء تبدو کأنہا واحدہ. آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ واحد ہے، ٹھیک ہے، لیکنہ جمع، لیکن وہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ جمع. ٹھیک، بس اتنا یاد رکھنا. کچھ اسماء ایسے ہیں تبدو جو آپ کو لگے گا کأنہا واحدہ، کہ یار وہ تو واحد ہے، لیکن وہ واحد ہوتا نہیں. جیسے آپ کو میں اگزامپل دوں. اگزامپل آپ کے سامنے کیٹل، مویشی. آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ جمع ہے، نہ ایس ہے نہ ای ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت میں کیا ہے؟ جمع ہے. اس کا معنی تھا انعام. مویشی کے معنی. پیپل دیکھ لیجیے آپ، اس کا معنی ہے ناس، مطلب لوگ کے معنی میں. اب یہ کیا ہے؟ لوگ بہت سارے، جمع پر دلالت کر رہا ہے. تو کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جو آپ کو دیکھنے میں لگیں گے واحد، لیکن وہ حقیقت میں جمع ہوتے ہیں. اس کے خلاف کچھ اسماء اور بھی ہیں. کچھ اسماء ایسے بھی ہیں، مطلب اوپر تبدو کأنہا جمع، یعنی آپ کو لگے گا ایسا تبدو کأنہا جمع، کہ وہ تو جمع دکھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہوگا کیسا؟ فی الحقیقہ یا واحدہ. حقیقت میں وہ آپ کو واحد لگے گا، حقیقت میں وہ آپ کو واحد ہی ہے. جیسے آپ دیکھیں اکنامکس، اگزامپل ہے آپ کا اکنامکس. اب آپ کو لاسٹ میں ایس دکھ رہا ہے تو آپ کو لگے گا کہ جمع ہے، حالانکہ یہ جمع نہیں، واحد ہے. بلکہ اس طرح جتنے بھی سبجیکٹ ہیں لاسٹ میں آپ کو وہ ایس لگے، میتھمیٹکس، اکنامکس، فزکس وغیرہ وغیرہ، تو یہ واحد ہی ہوتے ہیں، جمع نہیں ہوتے. اور بھی اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں. ایک لفظ ہے فرنیچر، فروٹ، FRUIT، فروٹ، فرنیچر وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے کچھ جمع ہیں جو
آپ کو لگے گا کہ واحد ہے یا جمع ہے، تو یہ سب بھی آپ تھوڑا سا 1-2 لکھ کر کے یاد کر لیجیے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں تھوڑا۔ اس کے بعد یہ اسما کے حال بتلا رہے ہیں، جلدی جلدی بتلا دیں گے یہ اسما کی حالت، زیادہ دیر نہیں ہے، دیکھ لیجیے اس کو۔ اسما کی حالت، نون کی کیا کیا حالت ہو سکتی ہے؟ کہہ دا نون ہیز 4 کیسز۔ مبتدا مطلب اس میں کیا کیا بن سکتا ہے؟ ہم لوگ بھی عربی میں جانتے ہیں مبتدا کیا کیا بن سکتا ہے۔ آپ اگر ہدایت النو پڑھے ہوں گے تو انہوں نے بتا رکھا کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، وہی کیا ہے، وَيُسَمَّى اسما لِسُمُوِّهِ عَلَىٰ قَسِمَيْهِ، پھر آگے وہ کہتے ہیں لِكَوْنِهِ فَاعِلًا اور مبتدان، اور کچھ کہتا ہوں گے وہ لِكَوْنِهِ فَاعِلًا اور نائب فاعل اور مبتدا، یعنی کہ شاید 3 بن سکتا ہے وہاں پر، ایک تو فاعل، نائب فاعل، اب دیکھ لیجیے گا ہدایت النو، اور دوسرا مبتدا، 3 ہی ہے شاید۔ تو ویسے ان کے یہاں بھی وہی ہے۔ سبجیکٹو کیس مطلب فاعل، ٹھیک، یعنی کہ ایک اسم کیا بن سکتا ہے، فاعل۔ آبجیکٹو کیس یعنی کہ مفعول بھی بن سکتے ہیں۔ پجیسو کیس، پجیسو مطلب مضاف ہو سکتا ہے اس کا، مطلب وہ ملکیت بتلا سکتے ہیں آپ کے یہاں، تو مضاف الیہ لکھ دیتا ہوں میں بس، مضاف۔ ووکیٹو کیس، منادا۔ تو اس میں کیا کیا بن سکتا ہے؟ سبجیکٹ، فاعل بن سکتا ہے، فاعل اور مبتدا دونوں ایک ہی جگہ آئیں گے، ٹھیک، فاعل اور مبتدا 2 بن سکتے ہیں۔ آبجیکٹو کیس مفعول بھی بن سکتا ہے یہ نون، وہی انہوں نے بتا رکھا ہوگا، ادھر دیکھیے کیا کیا بتا رکھتے ہیں۔ نمبر 1 فاعل اور مبتدا بن سکتا ہے، حالت المفعول مفعول بھی بن سکتا ہے، ملکیت ہے کہ اسم ملکیت کو بتلا سکتا ہے، یعنی اس کو مضاف مضاف الیہ کو اور ایک منادہ کو۔ اب سب کو الگ الگ دیکھ لیجیے آپ۔ دا سبجیکٹو کیس، سب سے پہلے ہے سبجیکٹو کیس، یعنی کہ حالت الفاعل اور مبتدا، یعنی اس میں نون جو ہے وہ فاعل اور مبتدا دونوں بن سکتا ہے۔ اٹ ڈینوٹس دا سبجیکٹ آف دی ورب، اور یہ بتلاتا ہے کس کو، ورب کے سبجیکٹ کو۔ تو بھائی فاعل الفعل، فعل کے فاعل کو بتلائے گا یا مبتدا کو، فعل کے فاعل کو یا مبتدا کو، دونوں میں سے کسی ایک کو۔ جیسے لیڈیز گوسپ، السیدات یثرثرن، گوسپ کے معنی سمجھتے ہیں آپ، بہت زیادہ بولنا، بک بک کرنا، تو عورتیں کیا کرتی ہیں، بہت زیادہ بولتی ہیں، السیدات یثرثرن۔ اب لیڈیز کیا ہے ہمارا سبجیکٹ، گوسپ کیا ہو، کرنا، کرنا مطلب ورب، تو یہ ہمارا کیا ہے، لیڈیز کیا ہے سبجیکٹ۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا بن رہا ہے، یہ مبتدا اور فاعل اور مبتدا میں سے کیا بن رہا ہے، ظاہر سی بات ہے سبجیکٹ ہے، مبتدا مطلب بس یہ لوگ عربک میں سبجیکٹ ہی کہتے ہیں، ان کے یہاں مبتدا اور فاعل نہیں ہوتا، وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے سیدات یثرثرن، سیدات ہمارے لیے کیا ہے، مبتدا ہے، آپ کہہ لیجیے گا نہیں سیدات فاعل ہے، تو نہیں بھائی، یہاں پر جو سیدات اوپر دکھ رہا ہے مبتدا، یثرثرن فعل، اور اس میں ہن ضمیر فاعل ہے، یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہن ضمیر ہے نا یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہم لوگ کہتے ہیں، اور سیدات مبتدا۔ جبکہ انگلش میں آپ کہیں گے تو انگلش میں آپ ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ فاعل ہے یا یہ مبتدا ہے، ایسا کچھ نہیں کہیں گے، آپ لیڈیز کو سبجیکٹ کہیں گے اور وہ گوسپ کو کیا کہیں گے، ورب کہیں گے، ختم ہو گئی بات آپ کی۔ ریڈرس ریڈ، ریڈرس میں پڑھنے والا، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے جو کام کرنے والا ہے، اور ریڈ میں نے پڑھنا، تو یہ ہمارا ورب ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ کو یاد کرنا ہے۔ آگے ہے دا ہیٹ از انبیئربل، بیئربل میں نے اٹھا پانا، ان نہ اٹھا پانا، نفی بنا دیا اس کا، الحرارۃ لا تطاق، یعنی گرمی اس قدر سخت ہے کہ برداشت کے باہر ہو۔ تو اب دیکھیے دا ہیٹ از، ہیٹ کیا ہے ہمارا سبجیکٹ ہے، انبیئربل، اب یہ از ہے، از ہمارا لنکنگ ورب ہے۔ اب آپ کو یہ لنکنگ ورب ابھی پتہ نہیں ہوگا آگے، لیکن یہ جب ورب کی بحث کریں گے یہ، تب آپ کو وہاں پر سب چیزیں بتائیں گے کہ یہ لنکنگ ورب کیا ہے، ورب کیا ہے۔ ورب تو سمجھتے ہیں نا ہم لوگ، جیسے یہاں پر گوسپ ہے، ورب ہے وہ، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کو وہاں پر لنکنگ ورب ہے یہ از۔ اس کے بعد دیکھیے برڈس فلائی، جو الطیور تطیر، اب برڈس کیا ہے ہمارا، چڑیا، تو یہ سبجیکٹ ہے، فلائی ہمارا ورب ہے۔ فرینڈس کوپریٹ، الاصدقاء یتعاونون، دوست کیا کرتے ہیں، کوپریٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو کرنے والا فرینڈس ہے، یہ سبجیکٹ ہے، کوپریٹ ہمارا ورب ہے۔ اس طرح سے ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ دا اسکائی از کلیئر،
اسکائی کیا ہے؟ بالکل کلیئر ہے. دا سی از رف. البحر ہائج. سمندر جو ہے وہ طغیانی ہے اس میں. دا رین از ہیوی. المطر غزیر. بارش بہت زیادہ ہے. دا ڈاگ از فیتھفل. الکلب امین. کتا امانتدار ہے. دا اسنیک از ڈینجرس. الثعبان خطیر. اژدہا بہت ہی خطرناک ہے. تو اس طرح سے ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ یہ آپ کو سبجیکٹ کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں ہمیں یہاں پر. اس کے بعد ہاتھ المفعول بھی. دا آبجیکٹو کیس. مفعول تو سمجھتے ہیں نا ہم لوگ. اچھا ایک بات، ہم لوگ فاعل مفعول تو بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، لیکن آپ کبھی ایسے لوگوں کو پڑھا رہے ہو جو ان کو فاعل نہ پتہ ہو تو آپ انہیں کیسے سمجھائیں گے؟ تو آپ اسے یہاں پر دیکھ لیجئے کہ آپ کیسے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے اگر آپ کو فاعل کو بتلانا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پر ورب میں سوال کریں گے. کہاں؟ ورب میں. فعل میں آپ سوال کیجئے کیا؟ کون لگا کر سوال کیجئے یا کس نے. کون یا کس نے. جیسے کہ مان لیجئے یہاں پر ہے لیڈیز گوسپ. عورتیں کیا کرتی ہیں؟ بہت زیادہ بولتی ہیں. تو آپ یہاں پر ورب کون ہے؟ لیڈیز تو سبجیکٹ ہے، گوسپ ہمارا ورب ہے. تو آپ یہ پوچھئے کون زیادہ بولتا ہے. تو جو جواب آئے گا نا، اگر جواب آ گیا عورتیں، تو عورتیں کیا ہمارا سبجیکٹ. کون زیادہ بولتا ہے یا کون زیادہ بولتی ہے، یہ سوال کیا آپ نے، اس کا جواب آیا آپ کو عورتیں، تو یہ عورتیں ہی ہمارا کیا ہو گیا؟ سبجیکٹ. یا آپ یہ پوچھئے کس نے بولا. یہ پوچھئے آپ کس نے بولا. جواب جو بھی آئے گا، مان لیجیے عورتیں، اگر یہاں پر جواب آیا تھا آپ کا، تو یہ ہمارا آپ کا سبجیکٹ ہے، آبجیکٹ نہیں. اس کے بعد آپ دوسرا لیجئے آبجیکٹ. مفعول آپ کو جاننا ہو تو کیا کریں گے؟ مفعول کے لیے بھی آپ کو کچھ نہیں لگانا ہے. آپ جو ورب ہے، ورب میں آپ لگاؤ کیا لگا کے سوال کرو یا کس کو. جیسے کہ آپ مان لو ضرب زیدن، زید نے مارا عمرو کو، عمرن. تو فعل کون ہے یہاں پر؟ ضرب، یعنی کہ زید بیٹ عمر. عمر یا عمر جو بھی ہو یہ. تو ہمارا ورب کون ہے؟ یہ مارنا. تو آپ یہ پوچھو، اس سے پوچھو کس کو مارا. کس کو مارا. تو جو اگر سوال بن گیا کس کو مارا، تو جواب کیا آیا آپ کا؟ عمر کو. تو یہ عمر کیا ہے؟ ہمارا آبجیکٹ. اگر آپ نے یہ پوچھا کس نے مارا، آپ یہاں پوچھ سکتے ہو کس نے مارا، تو جواب آئے گا زید. تو زید کیا بنے گا؟ ہمارا سبجیکٹ. اگر آپ پوچھو گے کس نے مارا لگا کر پوچھو گے، تو جو جواب آئے گا وہ سبجیکٹ ہے. اور کس کو مارا لگا کر پوچھو گے، جو جواب آئے گا وہ آپ کا آبجیکٹ ہے. اسی طرح مان لیجیے میں نے آم کھایا، تو سوال کرو آپ کیا کھایا. کھانا ورب ہے، ورب کے ساتھ لگا کیا کھایا، تو جواب مل گیا آم. تو اس کا مطلب ہے کہ آم ہمارا کیا؟ آبجیکٹ ہے. تو یہ آپ کو بس ایسے ہی دیکھ لیجیے گا اس کو، کہ فاعل آپ کو بتلانا ہو تو آپ ورب میں لگا کر سوال کرو کون یا کس نے، اور آبجیکٹ بتانا ہو تو آپ سوال کرو کیا اور کس کو. تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا. وہی یہاں پر دیکھیے ہاتھ المفعول بھی. ٹیچرس ٹیچ اسٹوڈنٹ. ٹیچرس جو اساتذہ ہیں وہ پڑھاتے ہیں کس کو؟ طلبہ کو. المعلمون یعلمون الطلاب. معلمون جو ہے وہ طلبہ کو پڑھاتے ہیں. ڈاکٹر ٹریٹ پیشنٹس. ڈاکٹر جو ہیں وہ پیشنٹس کا علاج کرتے ہیں. الاطباء یعالجون المرضى. بیماروں کو کیا کرتے ہیں؟ علاج کرتے ہیں. گرلس پک فلاورس. اور لڑکیاں جو ہے وہ فلاورس کو توڑ لیتی ہیں. پک مانے توڑنا. تو یہ آپ جانتے ہیں گرلس ہمارا سبجیکٹ ہے، پک ہمارا ورب ہے، یہ ہمارا آبجیکٹ ہے. الفتیات یقطفن الازہار. احمد لائکس میوزک. احمد میوزک کو پسند کرتا ہے. احمد سبجیکٹ، لائکس ہمارا ورب، میوزک ہمارا آبجیکٹ. احمد یحب الموسیقی. وی اسپیک انگلش. ہم انگلش بولتے ہیں. نحن نتکلم الانگلیزیہ. دا پوئٹ کمپوز این ایلیجی. الشاعر الف مرثیہ، یعنی اس نے مرثیہ کو یہ کیا. چلیے کل پڑھیں گے انشاءاللہ ہاتھ الملکیہ. تھوڑا سا رہ گیا، حالانکہ بالکل تھوڑا سا ہی ہے، زیادہ نہیں ہے.
لیکن آج رہنے دیجیے، کل دیکھتے ہیں اس کو۔ حالانکہ مضاف مضافل بنانے کا قاعدہ ہے، چاہے تو دیکھ ہی لیتے ہیں، زیادہ ٹائم لگے گا نہیں۔ دیکھ لیجیے، حالت الملکیہ دا پوزیسو کیس، ملکیہ تو کیا کہتے ہیں اس کو، یا مضافلے کو یہ لوگ پوزیسو بولتے ہیں، ٹھیک۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ملکیت بتائے، جیسے زید کی کتاب، تو زید اس کا مطلب مالک ہے، تو اٹ ڈینوٹ آنرشپ، آنرشپ میں ملکیت، تو تبین ملکیت الشیء۔ فار سنگولر ناؤنس وی یوز ایس، کہہ رہے ہیں کہ اگر عربی میں ہم اگر مضافل میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے پاس دو طریقہ ہے۔ زید کی کتاب، مان لیجیے یہ آپ کو بنانا ہے، تو آپ کریں گے کتاب زید، اور دوسرا کریں گے کتاب لزید، کتاب زید، اور دوسرا کتاب لزید، یہ دو کریں گے آپ۔ اسی طرح انگلش میں آپ کو بنانا ہو اگر، تو آپ کیا کریں گے، انگلش میں بنانے کا اس کے دو طریقے ہیں۔ زید کی کتاب کو ہی آپ لکھیے، زید کی کتاب، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آف لگا کر بنائیے، جیسے دا بک آف زید، ٹھیک، دا بک آف زید، یعنی کہ آپ نے پہلے لکھا زید پھر لکھا کتاب، تو آپ کو چلنا الٹا، جیسے آپ عربی میں چلے، عربی میں کیا کہا آپ نے، کتاب زیدین، اردو میں آپ لکھنا زید کی کتاب، پہلے آپ نے زید لکھا پھر کتاب، لیکن عربی میں کیسے کیا آپ نے، الٹا کر دیا، کتاب زیدین۔ تو ایسے انگلش میں دا بک آف زید، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے انگلش میں بنانے کا، کہ آپ بس یہ جو بتا رہے ہیں نا، یہ اپوسٹروفی ایس، یعنی یہ اپوسٹروفی کہتے ہیں پھر ایس، یہ اپوسٹروفی ایس لگانا ہے۔ آپ کو کہنا ہو زید کی کتاب، تو آپ کچھ نہ کرو، زید لکھ دو اور اپوسٹروفی لگاؤ، پہلے اس طرح کر دو ایک، پھر ایس لگا دو، پھر بک لکھ دو، بس ہو گئی آپ کا، ٹھیک، زید's بک۔ تو یہ دو طریقہ ان کے ہیں، ایک تو آف لگا کر بناتے ہیں، اور دوسرا طریقہ ہے کہ اپوسٹروفی ایس لگا کر بناتے ہیں۔ اگر آف لگا کر بنانا ہو تو آپ نے جو اردو میں لکھا ہے اس کو الٹا کر دو، زید کی کتاب، تو کتاب بعد میں ہے، اس کو پہلے لے جاؤ، بک آف زید۔ اور جو اگر آپ کو اپوسٹروفی لگائیں تو آپ کو الٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا آپ نے اردو میں لکھا ویسے یہاں کر دو، زید کی کتاب تو زید's بک۔ میری کتاب، میری نہیں ہو پائے گا، مطلب نام کے ساتھ ہوتا ہے یہ، تو وہاں پر آپ کو کر سکتے ہیں۔ اب چلیے آپ اس کو سمجھیے، آپ کو یہ بتا رہے ہیں، آسانی سے دیکھیے اس کو۔ کہہ رہے ہیں کہ دا بوائز بال، کرۃ الولد، لڑکے کا گیند، تو اب لڑکے کا گیند کرۃ الولد آپ نے بنا دیا، تو آپ کو جب آپ نے لڑکا بولا تو آپ بس کچھ نہ، بوائے لکھو اور بوائے کے اپوسٹروفی لگا، اس طرح کر دو، بوائز بال۔ لمسۃ الفنان، دا آرٹسٹ ٹچ، یعنی اس کا جو چھونا ہے وہ۔ دا کیٹس پاؤ، مخلب القط، بلی کا پنجہ، تو بلی کا پنجہ، تو پنجہ بلی آپ نے پہلے بولا تو کیٹس کرو، پاؤ کر دو۔ دا رائٹرس مائنڈ، عقل الکاتب، کاتب کی عقل، تو کاتب کا عقل آپ نے جیسا لکھا ویسے ہی کرنا ہے، عقل ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کر دو، جو کاتب ہے ویسے کاتب، رائٹر، اس میں آپ کو الگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، رائٹرس مائنڈ۔ اسی طرح حرکت الممثل، دا ایکٹرس مومنٹ، یعنی وہ اداکارہ کی حرکت جو ہے۔ دا ٹائگرس اسٹرینتھ، قوت النمر، وہ ٹائگر کی طاقت۔ دا منکیز لک، نظرۃ القرد، بندر کی لک جو ہے۔ حقیبت الفتاة، دا گرلس بیگ، لڑکے کے بیگ۔ دا سولجرز گن، بندقیۃ الجندی، فوج کا جو فوجی کا جو بندوق ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو انہوں نے یہ بتلایا آپ کو، اور ایک طریقہ ہم نے آپ کو اور بتلایا ہے آف لگا کر کے، ٹھیک ہے، دونوں طریقہ آپ چاہیں تو اس کو بنا کر دیکھیے۔ کرۃ الولد کو ایک انہوں نے بنایا دا بوائز بال، اور دوسرا کیا ہو جائے گا، آپ اس کا الٹا کر دو، ٹھیک، تو کیا ہو جائے گا، دا بال آف بوائے، ایسا بھی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن جو آسان والا ہے وہ یہی والا ہے، اسی کو آپ یوز کریں۔ ویسے یہاں پر ایک قاعدہ بھی ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اگر جاندار ہو، ٹھیک ہے، اگر کیا ہو، میں نے یہاں لکھ رکھا ہوگا دیکھیے، اگر جاندار ہو
جیسے کہ زید تھا، یہ جاندار ہے، تو اس میں آپ اپوسٹروفی ایس بھی لگا سکتے ہو اور اوف بھی لگا سکتے ہو. لیکن اگر کوئی چیز جاندار نہیں ہے تو آپ کو اس میں کیا کرنا پڑے گا، صرف اوف ہی لگائیں گے. جاندار نہ ہو تو آپ کیا لگائیں گے، صرف اوف. یا آپ کو کہنا ہو موبائل کا کی بورڈ، اب اس میں دیکھیں موبائل کی بورڈ میں کوئی بھی جاندار نہیں ہے، تو آپ سمپل سے دا کی بورڈ آف دی موبائل، کی بورڈ آف دی آف ہی لگا کر کرنا پڑے گا آپ کو، دا کی بورڈ آف دی موبائل. اب یہاں چونکہ یہ جاندار نہیں تو آف لگانا ہے، اب آپ ایس لگا کر نہیں کہیں گے. دو بات ہوئی. تیسری بات یہ ہے یہاں پر کہ اگر غیر جاندار تو ہو لیکن اس کی مان لیجیے کہ اس کا کمپیئر انسان سے ہوتا ہو، جیسے کہ آپ انسان ہیں، آپ چاند کو انسان سے تشبیہ دے دیتے ہیں. چاند کو کس سے تشبیہ دے دیتے ہیں، انسان سے تشبیہ دیتے ہیں، یا انسان کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے. آپ نے بہت زیادہ پڑھا ہوگا اس کو. تشبیہ دی جاتی ہے تو آپ اس میں ایس لگا، کیونکہ وہ انسان کا وہ ہو گیا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مونس لائٹ، چاند کی روشنی. تو یہ یہاں پر یہ کچھ طریقہ ہے. ایک اور یہ ہے جو آپ کو یہ بتلائیں گے، آگے دیکھیے. کہہ رہے ہیں کہ بن فور سنگولر نونس اینڈنگ ان ایس، کچھ ایسے سنگولر نون ہیں جو ختم ہو رہے ہیں ایس پر، یعنی پہلے سے ایس ہے، سنگولر ہے حالانکہ پہلے سے ایس ہے، تو اب کیا کریں گے آپ، مضاف مضاف کے ڈبل سے ایس لگائیں گے. اس کا جواب ہے نہیں، یوز دا اپوسٹروفی اونلی، صرف اپوسٹروفی لگا دیجیے، یعنی فاصلہ جو ہے اس کا لگا دیجیے اور کچھ مت کیجیے آپ. بالنسبة للاسماء المفردہ التي تنتهي بحرف ایس، وہ اسماء مفردہ جو ختم ہوتے ہیں کس پر ہو، ایس پر، تو آپ استعمل الفاصلہ فقط، آپ صرف فاصلہ کا استعمال کیجیے. جیسے کہ دیکھیے ہرکولیس پاور، یہ ہرقل جو ہم لوگ بولتے ہیں اس کے لوگ ہرکولیس بولتے ہیں، تو لاسٹ میں ایس آ گیا. یا آپ مان لیجیے کسی کا نام ہے شمس، شمس لاسٹ میں ایس تو آ گیا ہمارا، لیکن شمس کی کتاب کہنی ہے آپ کو، تو ایس جب آگے لاسٹ میں تو آپ بس ایک اپوسٹروفی لگاؤ اور آپ بک لکھ دو آگے. اب آپ الگ سے ایس نہ لگاؤ، اپوسٹروفی لگا کے چھوڑ دو. تو جہاں پر بھی ایس آ جائے، چاہے وہ سنگولر ہو یا پھر یہ کیا ہو پلورل، جیسے کہ شمس ہمارا سنگولر ہے لیکن مان لیجیے پلورل ہو، جیسے آپ کو کہنا ہو گرلس، لڑکیوں کی کتاب، گرلس بک. ابھی دیکھیے گرلس پلورل ہو گیا، ایس تو آ گیا یہاں پر، تو بس آپ اپوسٹروفی لگا دو بعد میں اور کچھ مت کرو. تو سمپل ہے کہ اگر آپ کو ایس نہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ ایس بھی لگاؤ اور ایس سے پہلے اپوسٹروفی لگاؤ، جیسا کہ آپ نے یہاں پر کیا زید کی کتاب میں. لیکن اگر سنگولر ہی ہے اور وہاں پر ایس پہلے سے ہے، جیسے شمس ہے، ہرکولیس ہے، موسیس ہے، موسیس یعنی موسیٰ علیہ السلام، تو لاسٹ میں ایس لگاتے ہیں وہ لوگ، تو بس آخر میں اپوسٹروفی آپ کو لگانا ہے بس. تو اگر ایس کی آواز ہو، ہسنگ کی آواز ہو، تو آپ ایسا کرو کہ اب صرف لاسٹ میں اپوسٹروفی لگا، چاہے وہ سنگولر ہو یا پلورل ہو. وہی بتایا ہے آپ کو انہوں نے. اس بعد فور پلورل نونس اینڈنگ ان ایس، پلورل نون جو ختم ہو رہے ہیں ایس پر، تو یوز دا اپوسٹروفی اونلی. بالنسبة لاسماء الجمع المنتهی بحرف ایس، کہ اگر جمع ہو اور ختم ہو رہے ہو ایس پر، تو استعمل العلامہ الفاصلہ فقط، صرف علامت فاصلہ کا استعمال کیجیے. ولا تضف حرف ایس مرۃ ثانیہ، دوبارہ آپ ایس کا اضافہ نہ کریں. جیسے آپ کہیں سولجرز کیمپ، سولجرز معسکرات الجنود، ان کا جو فوجیوں کا جو کیمپ ہے اس کو کہتے ہیں. تو اب یہ پہلے سے ایس ہے یہاں پر، تو آپ بس لاسٹ میں اپوسٹروفی لگاؤ. پلیئرس روم، کھلاڑیوں کا روم، لاسٹ میں ایس ہے پہلے سے تو آپ اپوسٹروفی لگاؤ. نیشنز ہوپ، اعمال الشعوب، قوموں کی جو امیدیں ہوتی ہیں. ڈاگس لائف، حیات البؤس، بیکار کی زندگی، اس کو ڈاگس لائف کہتے ہیں. ایگلس نیسٹ، عش النسور، کیا کہتے ہیں اس کو، شاہین کا گھونسلہ. دا ٹیچرس روم، غرفۃ الاساتذہ، ڈاکٹرس آفس، مکتب الاطباء. ایس ہے لاسٹ میں، پلورل ہے، آپ صرف ایس لگاؤ. لیکن مان لیجئے کچھ جمع ایسے بھی ہیں جس کے آخر میں ایس نہیں ہوتا، جیسے چلڈرین، تو آپ کیا کرو گے، آپ کو لڑکی بچوں کی کتاب بولنا آپ کو، تو آپ بک تو لکھو گے لاسٹ میں، ایس کیا کرو گے. تو اب آپ کو پہلے اپوسٹروفی لگانا ہے پھر ایس لگانا ہے. یہاں پر کیا تھا، پلیئرس پہلے سے ایس ہے تو آپ کو ڈبل سے ایس نہیں لگانا تھا. چلڈرین پلورل تو ہے لیکن ایس نہیں ہے، تو آپ کو پہلے اپوسٹروفی لگانا ہے پھر ایس بھی لگانا ہے. وہی بتائیں گے آپ کو. دیکھیے
کہہ رہے ہیں کہ فار پلورل نون ناٹ اینڈنگ ان ایس یوز ایس. وہ پلورل نون جو ختم نہ ہوتے ہوں ایس پر تو آپ اپسٹروفی ایس کا اضافہ کیجیے. غیر منتہی بحرف ایس، جو حرف ایس پہ ختم نہ ہوتے ہوں تو آپ فاصلہ کا اضافہ کیجیے اور حرف ایس کا بھی. جیسے مین سوسائٹی، مین مرد کی جمع ہے تو لیکن آپ کیا کرنا ہے، آپ کو ایس لگانا ہے اپسٹروفی ایس. مجتمع الرجال، وہ ویمنس سفرنگ، معانات النساء، عورتوں کا جو جھیلنا ہے پریشانی مصیبت تو ویمنس سفرنگ. چلڈرنس نرس. اب یہ رہ گیا ووکیٹو کیس. منادہ جانتے ہیں نا ہم لوگ، یا ابنی وغیرہ جیسے کہتے ہیں، ویسے ان کے یہاں بھی ہے. A noun is in the vocative case when it is used for the sake of address. منادہ ووکیٹو کیس، اس کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ ووکیٹو کیس کہتے ہیں. when it is used، جب یہ استعمال کیا جاتا ہے for the sake of address. address مانے کسی کو آپ کو مخاطب کرنا ہو. تو ہم لوگ بھی منادہ میں مخاطب ہی کرتے ہیں، یا زید وغیرہ. يكون الاسم في حالة المنادى عندما يستعمل في المخاطبة، جب وہ مخاطب کے لیے استعمال کیا جاتا ہو. جیسے سن، یو مسٹ بی کیئرفل، اے بیٹے تم کیا رہو، کیئرفل رہو. یا ابنی یجب ان تکون یقظا، ضروری ہے کہ تم کیا کرو، بالکل چوکنا رہو، بیدار رہو. تو انہوں نے سن کہا اور انہوں نے کہا یا ابنی. تو عربی میں یا یوز کرتے ہیں، ان کے یہاں یوز نہیں کرتے. آئی ایم ویری سیری گرینڈ پا، انا آصف جدا یا جدی، یعنی میں بہت ہی زیادہ افسوس ہوں، مجھے افسوس ہے. لیٹ اس فارگیٹ دیٹ مائی فرینڈ، لننسى ذلك یا صدیقی، اے میرے دوست چلو اسے بھول جاتے ہیں. لیٹ اس فارگیٹ، چلو اسے بھول جاتے ہیں. عربی میں کیسے کہیں گے آپ؟ لننسى، چلے ہم بھول جاتے ہیں. ڈونٹ میک سچ اے فس امینہ، لا اس طرح کے بیکار کی باتیں نہ کرو. فوضى، لا تحتسي مثل هذه الفوضى، اس طرح کی بیکار کا کام نہ کرو. یہ اے امینہ. خیر یہ ہو گیا آپ کا. اب آپ کو انہوں نے کچھ تمرین دیا ہے، اس کو دیکھ لیجئے. جیسے کہ آپ کو تمرین انہوں نے یہ دیا ہے، یو اوپن مائی آئیز. تو آپ کو کیا کرنا ہے، یو آپ کا کیا ہے، جس نے اوپن کیا تو کرنے والا کیا ہے، سبجیکٹ. اوپن کیا ہے ہمارا ورب. مائی آئیز، مائی کیا ہے، آپ اس کو رہنے دیجئے، ٹھیک ہے. میرے آنکھوں کو کیا ہے، تو آپ اس پورے کو چاہو ابھی آپ آبجیکٹ لکھ دو، ٹھیک ہے. آپ کو بتایا جائے گا کہ مائی کیا ہے نہیں ہے، یہ بعد میں دیکھیں گے. پجیسو پرونون ہے، یہ پجیسو ایڈجیکٹیو ہے بلکہ، اور پجیسو پرونون مائی والا آتا ہے، مائن آتا ہے. تو آپ ابھی اس کو رہنے دیجیے، آپ چاہیں اس کو آبجیکٹ لکھ دیجیے بس. مائی فرینڈ ہیز جسٹ ارائیوڈ، میرا دوست ابھی ابھی آیا. تو مائی فرینڈ وہی ہے پجیسو ایڈجیکٹیو. آپ چاہیں اس کو سبجیکٹ لکھ لو یہاں پر دونوں کو ملا کر کے. ابھی ہیز جسٹ، ہیز یہاں ہمارا ہیلپنگ ورب ہے. ابھی آپ ہیلپنگ ورب نہیں جانتے ہیں، کوئی بات نہیں، آگے آ جائے گا تو سمجھ جائیں گے. ویسے آپ کو بتا دوں میں، ہیلپنگ ورب کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے آپ کو کہنا، انہوں نے کہا ہیز ارائیوڈ، یہ کہا انہوں نے ارائیوڈ. ارائیوڈ تو ورب جانتے ہیں، ارائیو میں نے آنا. تو پھر ہیز کس کام کے لیے ہے، تو ہیز ہیلپ کرنے کے لیے ہے بس. ہیلپنگ ورب اسی کو کہتے ہیں. اگر ورب ہو اور پھر اس طرح کے حروف دیکھنے کو ملے از، ایم، آر میں سے، ہیز، ہیو میں سے، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں، ہیلپنگ ورب کہتے ہیں. خیر آپ کو ابھی جتنا بن پڑتا ہو اتنا کیجیے، کوئی زیادہ یہ نہیں. چلیے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بس آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ اس میں کمی بیشی جو بھی لگے، آپ تھوڑا سا مجھے لکھ دیں، پرسنل لکھیں یا وہیں پہ لکھ دیں، تو بڑی مہربانی ہوگی.